إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواہ مسلم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، قرآن مجید نے مسلمانوں کو صرف توبہ نہیں بلکہ ایسا توبہ جو نصوح ہو، یعنی جس سے انسانی زندگی میں تبدیلی واقع ہوتی ہو. توبہ تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن کیا توبہ واقعتاً نصوح ہوتا ہے، یعنی جو انسان کو حقیقت میں تبدیل کر دے؟ قرآن نے توبۃ النصوح کا مطالبہ کیا، اور اس کے بارے میں علماء 4 شرطوں کا تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کے تعلق سے ندامت ہو، احساس ندامت کہ اس نے جو بھی کیا وہ غلط تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ اس کے نہ کرنے کا عزم ہو. تیسرا یہ کہ وہ گناہ ترک کر دے. یہ تو خیر حقوق اللہ سے متعلق ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہے، جیسا کہ نماز وغیرہ جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کے حق سے متعلق ہے. لیکن اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی بندوں سے ہے، تو وہاں پر ایک چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ بندے سے جب تک معافی تلافی نہ ہو جائے، یا اگر اس کا کچھ حق لیا ہے یا کچھ مال ناجائز طریقے سے لیا ہے، جب تک کہ وہ واپس نہ کر دے وہ توبہ نہیں ہوگا. جہاں بھی حدیث کے اندر بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر ترمذی کی روایت جس میں بندے کے 99 رجسٹر ہوں گے اور وہ بھی تا حد نگاہ گناہوں سے بھرے ہوئے، لیکن اللہ اسے کلمہ توحید کی بنیاد کے پر جنت میں داخل کرے گا. تو یہاں پر کون سا گناہ مراد ہے؟ یہاں وہ گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق تھے. اب بہت ساری فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ لیلۃ القدر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور نیکی کی امید کے پر قیام کرتا ہے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو کیا اس میں وہ گناہ بھی موجود ہیں جو بندوں سے متعلق ہے؟ نہیں، یہاں بالکل واضح بات ہے کہ اللہ انہی گناہوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے۔ بندوں کے حقوق سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تمام غافل مسلمانوں کو بیدار کر دینے اور اپنے عمل کے بارے میں متنبہ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز قبل نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو ممبر کے پر پیش کیا اور ممبر کے پر پیش کر کے کہا کہ اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے، کچھ مال قرض وغیرہ باقی ہوگا، یا اگر میں نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو میں یہاں پر آج موجود ہوں، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کا رسول میرے 3 درہم آپ کی طرف باقی تھے، چنانچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اب بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ کہا، میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی، یا تو میں نے کسی کا کچھ مال قرض کے طور پر لیا اس کو ادا نہیں کیا ہے، تو آج وہ اپنا بدلہ لے لے، ورنہ کل قیامت کے دن میں اللہ کی جناب میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ نبی ہونے کی بنیاد کے پر مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ اب بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام اعمال انجام نہیں دیتے تھے جس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، کہ آپ نے روزے نہیں رکھے، آپ نے نماز نہیں ادا کی، سب ادا کیا، لیکن یہ عمل بتاتا ہے کہ انسان کا انسان سے متعلق عمل جب تک اس کی معافی تلافی دنیا میں نہیں ہوگی اللہ کیا بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ اپنے حقوق کے متعلق یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ چاہے تو بخش دے، لیکن بندوں کے متعلق اس کے معاملات بندوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اور مسلم کی روایت تو اس باب میں بالکل واضح ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو قیامت کے دن ان کے درمیان بے لاگ انصاف ہوگا اور بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا انتقام لے۔ تو جب ان بے شعور جانوروں کے درمیان ایسا انصاف ہوگا تو سوچئے انسانوں کے درمیان کیا ہوگا، اللہ نے جنہیں شریعت کا مکلف بنایا ہے۔ تو یہ توبۃ النصوح ہے کہ بندہ جب تک کہ اپنے حقوق اور واجبات جو بندوں سے متعلق ہے دنیا میں اس کی معافی تلافی نہیں کرائے گا، اس کا توبہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے اس ضمن میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی، بڑی مشہور روایت ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس روایت کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم توبہ کر رہے ہیں، تاک راتوں میں اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، لیکن کیا اس استغفار میں اپنے کسی مسلمان کے تعلق سے توبہ شامل ہے؟ کیا ہم نے اگر اپنی ذات سے اسے تکلیف پہنچائی ہے، کیا اس کے لیے توبہ اس کے اندر شامل ہے؟ صرف استغفر اللہ کہنے سے کسی مسلمان کا حق نہیں ادا ہوگا۔ استغفر اللہ کہنے سے، واتوب الیہ کہنے سے ہم نے بندوں کو جو تکلیف پہنچائی ہے اس کے بارے میں ہماری نہ تو توبہ قبول ہوگی اور نہ ہمارے گناہ معاف ہونے والے، جب تک کہ ہم اس سے بذات خود معافی کے طلبگار نہ بنے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن دنیا ابو ذر کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اتنے متقی اور پارسا انسان تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کی زبان سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک جملہ نکل گیا۔ انہوں نے سبقت لسانی کی بنیاد کے پر جذبات میں آنے کے بعد کہہ دیا، او کالی ماں کے لڑکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فوراً کہا، ایک طرف ان کی فضیلت تو بیان کی، لیکن جب ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے،
تو فوراً آپ نے کہا کہ ابو ذر ابھی تمہارے اندر جاہلیت زندہ ہے، ابھی تمہارے اندر اسلام مکمل طریقے سے نافذ نہیں ہوا، تم نے جو بات کہی یہ جاہلیت کی ہے، اسلام والی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے پاس فوراً جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے گناہ کو معاف کریں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ تو ہمارے لیے چھوٹا سا جملہ ہے نا، ہم کسی کی کاٹی کے پر اعتراض کر رہے کہ کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، ہم بہت آسانی سے تنقید کرتے ہیں، ارے وہ تو ایسے چلتا ہے، وہ تو ایسے بولتا ہے، اس کا یہ عمل ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مصلح ہوتا ہے، نقاد نہیں ہوتا۔ اس کی غیبتیں کرنے والا، چگلیاں کرنے والا، اعتراض، یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہاں اگر اللہ کے دین کے پر آنچ آتی تو پھر آپ سے سخت کوئی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اللہ کے دین کے پر اعتراض کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سختی سے نپٹتے۔ وہاں اپنی ذات نہیں بلکہ اللہ کا دین مقدم ہوتا تھا۔ تو یہ معاملات ہیں، فوری طور کے پر صحابہ اپنے اس عمل کے بارے میں متنبہ ہو کر اس سے معافی تلافی کرتے۔ اور مسلم کی روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کا کچھ سے لین دین باقی رہ گیا ہے اور کسی سے کوئی تنازع ہے تو بہتر یہ ہے کہ دنیا میں ہی اپنے معاملات کو حل کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جہاں روپیے پیسے نہیں ہوں گے بلکہ نیکیوں کے تبادلے ہوں گے، انسان کی نیکیاں ایک دوسرے کے حوالے کی جائے گی۔ عرب عالم ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دوسروں کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی نیکی انہیں کام نہیں دینے والی، کچھ لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کا فائدہ انہیں نہیں ملنے والا، ایسے بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں۔ یہ نیکیاں دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ کیسے دوسروں کے لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی تناظر میں تمام چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ کسی کی غیبت کر رہے ہوں گے، کسی کی چگلی کر رہے ہوں گے، کسی کی برائیاں بیان کر رہے ہوں گے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہوا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ تمام قسموں کی عبادتوں کی نیکیاں یہ ہمارے کام نہیں آئے گی بلکہ ان عبادتوں کا صلہ کسی اور کو مل جائے گا۔ نماز ہم پڑھیں گے لیکن نیکیاں کوئی اور لے کر جائے گا۔ جن کی ہم مفت کے اندر برائیاں بیان کرتے ہیں یا ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے سوال کیا۔ سوال یہ ہوا اتدرون ما المفلس، کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہماری زبان میں مفلس کہتے ہیں کنگال۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان مفلس وہ ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو۔ اور عربی زبان میں مفلس اس کو کہتے ہیں جس نے بڑی دولت کمائی لیکن دولت کے کمانے کے بعد اپنی دولت کو اونے پونے خرچ کر دیا اور اس کے بعد بالکل کنگال ہو گیا، اس کے پاس ایک روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حقیقت میں مفلس کون ہوگا؟ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ ان تمام نیکیوں کو لے کر آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن اسی کے ساتھ وہ اس برائی کو بھی لے کر آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی کے پر الزام لگایا ہوگا، بہتان تراشی کی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھایا ہوگا، اور وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون کا بہایا ہوگا، مرڈر کیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو ناجائز طریقے سے مارا ہوگا۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا کہ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ دنیا میں ان لوگوں کو اپنے کیے کرائے کا بدلہ نہیں ملا ہوگا تو آخرت میں اللہ کی جناب میں پیش ہوں گے اور اپنے ان تمام چیزوں کا بدلہ لیں گے جس کے بارے میں انہیں دنیا کے اندر بدلہ نہیں مل پایا تھا۔ چنانچہ اس کی نیکیاں لی جائے گی اور ان تمام مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی اس کے تعلق سے انتقام لینے والے، بدلہ لینے والے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے ہاں بے لاگ انصاف ہوگا،
چنانچہ اللہ ان مظلوموں کے پر جو گناہ تھے جن کی سزا انہیں ملنا چاہیے تھی، اللہ ان لوگوں کے گناہوں کی جتنا ان لوگوں کے پر ظلم ہوا تھا اس کے بقدر ان لوگوں کے گناہ کو لے گا اور اس ظالم کے سر مونڈ کر اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ بتائیے یہ روایت کیا بتاتی ہے؟ قیامت جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس کون ہوگا۔ قیامت کس کو کہا جاتا ہے؟ قیامت کے تعلق سے جو تعریف بیان کی جاتی ہے کہ ایسا دن یا ایسا دور جس میں عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، دنیا میں نہیں ہو پاتا ہے۔ انسان دنیا میں جھوٹ بول کر نکل جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا، میں نے اس کا یہ نہیں لیا۔ دنیا میں انسان اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے، یا تو جھوٹی گواہی کی بنیاد کے پر اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے، یہ دنیا ہے۔ لیکن کیا آخرت میں بھی وہ اپنے آپ کو اسی طرح بچا پائے گا؟ نہیں، آخرت میں نہ تو وہ جھوٹ بول پائے گا، نہ جھوٹی گواہیاں دے پائے گا، کسی چیز کا امکان نہیں ہوگا۔ آخرت میں انسان جب دیکھے گا، جیسا کہ کفار اور مشرکین کے تعلق سے قرآن مجید نے تذکرہ کیا کہ جب کفار مشرکین مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ اللہ اہل ایمان کو ایمان کی بنیاد کے پر جنت میں داخل کر رہا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ چلو دنیا کی طرح ہم یہاں پر جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے دنیا میں کفر نہیں کیا، یہاں بھی بچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی جا کر اللہ کی جناب میں وہ یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اے ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا، تو کیا اس کے کہنے کی بنیاد کے پر ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے جھوٹ کی بنیاد کے پر کہے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کی زبان کے پر تالے لگا دیں گے، آج ان کے ہاتھ ان کے پیر گواہیاں دیں گے، ہم سے باتیں کریں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں کی گواہیاں قبول کر کے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی طرح وہاں پر بھی انسان جھوٹ بولے گا اور جھوٹ بولنے کے بعد بچ جائے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ بے لاگ انصاف ہوگا۔ اب میں نے تذکرہ کیا سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اس کے پورے نامہ اعمال کو ویڈیوگرافی کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمام پریزنٹ ہوگا، حاضر ہوگا۔ دیکھ لے گا انسان اپنے نامہ اعمال کو، میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، میں نے کیا کہا میں نے کیا کیا، وہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہوگی۔ بتائیے اس کے بعد انسان اپنے آپ کو کیسے بچا پائے گا؟ کوئی اپنے آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ کا نبی جب اس معاملے کے اندر نہیں بخشا جا سکتا تو ہم عام انسانوں کی کیا بساط ہوگی۔ تو قیامت کہتے ہیں ایسا دن اور ایسا دور جس میں عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا کہ وہ تمام مظلومین جنہیں دنیا میں اپنے ظلم کے تعلق سے انصاف نہیں مل پایا، وہ آخرت میں اللہ کے ہاں پر انصاف لیں گے، وہاں بے لاگ انصاف ہوگا، وہ آخری عدالت ہوگی۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن انسان جب اپنے نماز روزے زکوٰۃ ان تمام چیزوں کو لے کر پیش ہوگا تو بہت افسوس ہوگا اگر وہ اس کی نماز، اس کا روزہ یا اس کی زکوٰۃ یا اس کی دیگر نیکیاں اسے اللہ کی آخرت میں کامیاب نہ کر سکے۔ سوچئے کہ ہم اتنی محنت سے نیکیاں کرتے ہیں، سب سے بڑی بات نماز کی توفیق کا ملنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ کی توفیق کا ملنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور دیگر تمام نیکیاں، اتنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں یہ کسی اور کے کام آ جائے۔ ایک انسان نے اگر دنیا بھر میں بڑی محنت کرنے کے بعد کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی بنائی، لیکن اچانک اسے معلوم پڑتا ہے کہ اس کی ساری کے ساری پراپرٹی کسی اور کے نام کر دی گئی اور وہ ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا گیا، تو بتائیے اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ یہاں تو نیکیوں کا معاملہ، یہ جو زبان سے ہم کسی کی غیبتیں کرتے ہیں یا کسی کے پر الزام لگا دیتے ہیں، یہ آسان بات نہیں ہے جسے ہم آسان سمجھ رہے ہیں۔ مسلم کی روایت میں ہے یہ زبان جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی چیز ہے، اللہ نے ہم کو زبان عطا کی، اسی زبان سے ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، اچھے کام بھی ہے،
یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے اور جہنم میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی گارنٹی مانگی ہے کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت لیتا ہے، اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ، ازمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان کے بغیر جب تک ہم اس کی ضمانت نہیں دیں گے، آخرت میں جنت کی ضمانت نہیں مل سکتی ہے۔ یہ تمام تر نیکیاں اپنی جگہ پر، لیکن یہ زبان کی ذرا سی حرکت ہماری زندگی بھر کی نیکیوں کو کھا جانے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ اسی لیے اس بارے میں بہت متنبہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں پر نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں، تمام عبادتیں جو بڑی مشکل اور محنت کے بعد کمائی جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زبان کا شکار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو معراج میں آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن کے ناخن تانبے کے اور پیتل کے بنے ہوئے تھے، اور اس کے ذریعے وہ اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ ہم آسان کام سمجھتے ہیں، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، کسی کی برائی کر رہے، کسی کے بارے میں کچھ بیان کر رہے، بہت آسان سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی بھر کی نیکیوں کو صفا چٹ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ مرد کے لیے، خواتین، ہر کسی کے لیے ضروری ہے اپنی زبان کی حفاظت۔ ہم جب اتنی نیکیاں کر رہے ہیں تو نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی سیکھیے گا، ورنہ یہ نیکیاں ہمارے کام نہیں آئے گی بلکہ کسی اور کے حصے میں چلی جائے گی جن کے تعلق سے ہم نے اپنی زبان کو ذرہ حرکت دی ہے۔ یہ تھوڑی سی حرکت ہمارے پورے نیکی کے اکاؤنٹ کو کسی اور کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ابو داؤد کی روایت بارہ ہم سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد کیا ہمارے دلوں کے پر اس کا وہ اثر ہوتا ہے جو ہونا چاہیے؟ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ حسبک من صفیۃ کذا وکذا تعنی قصیرہ، کہ اللہ کا رسول آپ کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے۔ اشارہ میں کہا یعنی ان کا ناٹا ہونا، وہ پس طاقت تھی، قد میں تھوڑا سا کم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا، یہ نہیں دیکھا کہ میری چہتی بیوی نے جملہ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور کے پر ٹوکا اور کہا لقد قلتی کلمہ، کہ عائشہ تو نے ایسا جملہ کہا ہے کہ لو مزجت فی البحر لمزجتہ، کہ اگر اسے سمندر کے اندر ملا دیا جائے تو پورے سمندر کو کڑوا کر دے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ جو زبان سے نکلتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس بارے میں کسی کے مقام، مرتبے اور فضیلت کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کہا کیا ہے، اس کی زبان سے ادا کیا ہوا ہے۔ تو ہم بھی یہاں پر غور کریں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور کے پر اس کے پر ایکشن لیا۔ یہ نہیں کہ بڑے لوگ ہیں یا تو ان کا مقام، مرتبہ، فضیلت پڑی ہوئی ہے لہذا ان لوگوں کو بخش دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ غلطی ہوتی ہے، اس کے پر فوری طور کے پر تنبیہ کی جائے، اسے فوراً ختم کیا جائے۔ تو یہ غیبت ہے، الزام ہے، کسی کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں کہنا جو حقیقت میں ہے ہی نہیں، افواہوں کے پر دھیان دینا کہ جو حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، سنی سنائی باتوں کو بیان کرنا، یہ تمام چیزیں اسی ضمن میں آتی ہے۔ غیبت کا تو تعلق آپ نے وہی کہا کہ جو حقیقت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، کسی کی عدم موجودگی میں وہ حقیقت ہے۔ اور خاص طور سے اگر علماء کی غیبتیں کی جائے تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَعَلَمُوا أَنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے وہ کہتے ہیں کہ من شمھا مریض، کہ جو اسے سونگے گا وہ بیمار ہو جائے گا، ومن اکلھا مات، کہ اور جو اسے کھائے گا وہ مر جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے
اس کا مطلب ہے کہ علماء کی غیبتیں اور برائیاں کرنا یہ زہریلا عمل ہے، یہ تمہاری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر کسی مجلس میں علماء کی غیبتیں بیان کی جا رہی ہے اور لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں، ہمارے یہاں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خارجی ذہنیت رکھنے والے، اخوانی تحریکی ذہنیت رکھنے والے، ان لوگوں کا خاص طور کے پر ٹارگیٹ جماعت کے ذمہ داران علماء ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی تنقید کرو، ان کی برائیاں بیان کرو، اور 10 لوگ بیٹھ کر اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی علماء کی غیبت سنتا ہے تو وہ بیمار ہوگا۔ بیمار ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے ذہن و دماغ میں علماء کے تعلق سے شکوک و شبہات، ان کے مقام اور عزت میں کمی پیدا ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنا بھی غلط ہے جہاں غیبتیں بیان کی جا رہی ہے۔ آپ اگر اس مجلس میں بیٹھ کر غیبت سن رہے ہیں تو آپ بھی دراصل اس کے اثرات سے محفوظ نہیں ہے۔ تو من شمہا، جو اسے سنے گا، سونگے گا، مریض بیمار ہو جائے گا۔ ومن اکلہا، یعنی جو اس کو کھائے گا، یعنی جو غیبت کر رہا ہوگا، ماتا، وہ مر جائے گا۔ بلکہ اس ضمن میں حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی علماء کی غیبتیں کی، علماء کی برائیاں کی، وہ بری موت مرا، وہ کبھی بھی اچھی موت نہیں مرا۔ یہ ہمارے اسلاف علماء کرام ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہیں، اور یہ تمام کے تمام اسی ضمن میں ہے، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کا مقام اور مرتبہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا وارث قرار دیا، تو عام لوگوں کے مقابلے میں علماء کی غیبتیں کرنا، ان کی برائیاں کرنا، ان کے پر نکتہ چینیاں کرنا، یہ دیگر لوگوں کی غیبتوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین جرم بن جاتا ہے۔ ہم اسے آسان سمجھتے، اپنی ذات کے پر آتی ہے تو بہت برا لگتا ہے، کوئی علماء کی ذمہ داران کی برائیاں کرے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ غیبت غیبت ہوتی ہے، برائی برائی ہوتی ہے، الزام الزام ہوتا ہے، اس کے بعد کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھانا، کسی کو مار دینا، مرڈر کرنا، یہ تمام چیزیں ہماری نیکیوں کو ضائع کر دینے کا ذریعہ بننے والا ہے۔ ہم کسی کو مار دیں یا تو کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے، مال ناجائز طریقے سے لینے کا یہ تمام تجار اور تمام لوگوں کو پتہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تجارت ایسے طریقے سے کرتے ہیں جس میں ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال لیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، کسٹمروں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تجارت کا طریقہ ہے، بلکہ ہماری تجارت کی مہارت ہے، یہ ہماری چالاکی ہے۔ حالانکہ وہ چالاکی نہیں، بلکہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے ضائع کر دینے، صفا چٹ کر دینے کا ذریعہ ہے۔ وہ اپنی نیکیوں کو ایسے برتن میں جمع کر رہا ہے جس میں سوراخ بنا ہوا ہے، اور اس کی پوری نیکیاں بظاہر لگ رہا ہے کہ اس برتن میں جمع ہو رہی ہیں، لیکن سوراخ کے ذریعے سے پوری نیکیاں ضائع اور برباد ہو رہی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ توبۃ النصوح، یعنی ایسا توبہ جو واقعتاً اللہ کی جناب میں ہمیں کامیاب کرے۔ قرآن مجید توبہ کے تعلق سے کہتا ہے کہ توبہ ہماری فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے، کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ کے حقوق سے متعلق توبہ استغفار اپنی جگہ پر اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے، لیکن بندوں سے متعلق اگر ہم سے کوئی خطا غلطی بھی ہے تو جب تک ہم دنیا کے اندر اس کی معافی تلافی نہیں کریں گے وہ معاف ہونے والا نہیں۔ اگر کسی بھائی نے اپنی بہن کا میراث میں حق لے لیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چل جائے گا، نہیں، آخرت میں اس کو دینا ہوگا۔ یہ وہ حق ہے جو ادا کرنا ہی ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح دو ٹوک پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا۔ تو توبہ استغفار کے ساتھ خاص اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ حقوق العباد میں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، حقوق العباد کے اندر ہم کہیں پکڑے نہ جائے، کہیں یہ نماز روزے کی نیکیاں ہمارے لیے آخرت کے اندر کامیابی نہیں بلکہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے کہ نماز روزے کی نیکیوں کے باوجود بندہ جب غیبتوں سے حقوق العباد کے معاملے کے اندر لاپرواہی کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لاد کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، فطری فی النار، ذلیل رسوا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ نماز روزے اور ان تمام نیکیوں کے باوجود بھی آخرت میں کامیاب نہ ہو، جبکہ اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہم کامیاب نہ ہو تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ تو یہ خاص طور کے پر توبہ میں حقوق العباد کا پاس و لحاظ کرنا، اور جو بھی معافی تلافی ہے دنیا میں کر لی جائے۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا، آپ اس مال کو اس کے حوالے کر دیجیے گا اور اس سے دنیا میں ہی توبہ کی اور معافی کی درخواست کیجیے، تبھی یہ معاملہ حل ہوگا، ورنہ آخرت کے اندر معاملہ حل نہیں ہوگا۔ وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت کے معاملے کو آسان مت سمجھیے گا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حل نہیں ہوگا۔ جب باپ بیٹے کے درمیان، جبکہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا قربانی نہیں دنیا میں دیتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن آخرت میں کسی کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو بالکل واضح پیغام یہاں پر دے دیا گیا، توبہ کرو، توبۃ النصوح ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کو بھی معاف کرے، اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کے تعلق سے جو غلطیاں ہیں اس کے بارے میں ہم دنیا میں معافی تلافی کریں۔ اور یہ جو غیبت، چغل خوری یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینا، الزام تراشیاں کرنا، زبان کی جو کوتاہیاں ہیں، ہم اسے آسان نہ سمجھیں، یہ ہماری زندگی بھر کی نیکیوں کو صفا چٹ کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنی محفلوں کو اس طرح سے سجاتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اپنی محفلیں ایسی بنائیے جس میں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، جس میں قرآن و حدیث کا تذکرہ، ایسی چیزیں جس سے لوگوں کی عبادت کا شوق پیدا ہو، وہ محفل قائم کیجیے گا، ایسی نہیں جس میں لوگوں کی نیکیاں ضائع ہونے کا ذریعہ بنے۔ ان نیکیوں، ایسی مجلسوں سے دور رہنے کی کوشش کیجیے، نہ اس میں شامل ہو اور نہ اس کا حصہ بنے، بلکہ ایسی محفل قائم کیجیے جو واقعتاً ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار سکے۔ یہ اصل پیغام ہے۔ ہم بہت توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن یہ چیز جو اصل ہے ہم اسے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے توبہ کی توفیق دے جو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی اور اس کی بخشش کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے حقوق العباد کے اندر ہونے والی کوتاہیوں کی معافی تلافی کا ذریعہ بنے، اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد سے متعلق بیان کیا کہ ہمیں کس طرح اس کے بارے میں معافی تلافی کرنا ہے، اللہ ہمیں اپنے حقوق العباد کو بھی کلیئر رکھنے کی توفیق دے تاکہ آخرت میں ہم کسی طرح سے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کر سکے۔ اللہ ہمیں خوب توبہ کی توفیق دے، ہمارے توبہ کو قبول فرمائے۔ پروردگار ہمیں خوب استغفار کی توفیق دے اور ہمیں اپنی بخشش کا مستحق بنا دے۔ پروردگار جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات دے دے۔ پروردگار جو ہم میں پریشانیوں میں، غم میں یا کسی بھی قسم کی دنیاوی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، پروردگار انہیں ان تمام قسموں کی آزمائشوں سے نجات دے، ان سے نکلنے کی سبیل اور راہ پیدا کر دے۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ اور ہمیں ایمان کے پر ہی موت دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔